اعوذ باللہ من الشر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول المصدد ابی القاسم محمد ما بعد۔ کل کے درس میں بیان ہوا کہ انسان کس طرح اپنے نفس کو پہچانے، کیسے انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔ اس چیپٹر میں انسانی جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک جسم کے عنوان سے اور ایک روح کے عنوان سے۔ آج کا یہ درس بنی نوع انسان کو رب العزت نے، خالق کل کائنات نے جس چیز پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، وہ نفس کو ہی قرار دیا ہے۔ یہ نفس ہی ہے کہ جس کی پیروی سے انسان جہنم کی طرف حرکت کرتا ہے، اور نفس یا خواہشات کی پیروی ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت کی طرف اپنا راستہ معین اور مقرر کرتا ہے۔ اسی عنصر کی وجہ سے خالق نے دیگر مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت دی ہے۔ عالم ارواح میں ایک عالم فکر بھی ہے۔ اس فکر کی بنیاد پر انسان اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے۔ خلاصہ ہر چیز کا ادراک اسی فکر کی وجہ سے انسان کرتا ہے، وگرنہ جسمانی اعتبار سے دیگر مخلوقات اور انسان میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ وہی خواہشات جو ہم رکھتے ہیں حیوانات بھی رکھتے ہیں۔ جنسی خواہشات لے لیں، جس طرح ہم خواہش رکھتے ہیں اسی طرح دیگر حیوانات جو ہیں وہ بھی خواہش رکھتے ہیں، جنسی خواہش رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش جس طرح ہم رکھتے ہیں اس طرح حیوانات بھی رکھتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کا جو غریزہ ہم رکھتے ہیں، فتنہ و فساد کا، وہی غریزہ دیگر حیوانات بھی رکھتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں بس فرق صرف اسی عقل، اسی فکر کی وجہ سے ہمیں بس صرف یہی فرق ہے، نقطہ افتراق ہم میں یہی رکھا ہے خداوند عالم نے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت جس بہراروی کی طرف جا رہا ہے، اس قوت فکر کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بہراروی کی طرف جا رہا ہے۔ خداوند عالم نے بعض قوانین معین اور مقرر کیے ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ درس سے ہٹ کے ایک دو باتیں، کیونکہ جس طرح بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں، قانون کو، آئین کو، شریعت کو انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ مثلاً چھوٹی سی بات سے شروع کرتے ہیں، لڑائی سے۔ اول تو یہ لڑائی بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن کیونکہ عام معاشرے میں یہ رائج ہے، رواج ہے، ہمارے ہاں خصوصاً گلگت میں معمولی بات میں لڑنا جھگڑنا، ناراضگیاں، دیگر جتنے معاملات ہوتی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، یہاں پر
سزا اور جزا کا سسٹم نہیں ہے، اگر ہے تو اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں مثلاً بالفرض زید چوری کرتا ہے، اگر اس کو بچائیں گے تو وہ چوری سے ترقی کر کے ایک اور جرم کی طرف وہ چلا جائے گا، کیوں؟ اس کو یقین ہوگا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں تو میرا بیک گراؤنڈ ہے، مجھے کوئی بچانے والا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ ایک اور برائی کی طرف حرکت کرے گا۔ کل مدرسے میں درس دیا گیا بچوں کو، وہاں پر ایک بعض طلاب سے سوال ہوا کہ رات کو آیا آپ کے والدین آپ سے پوچھتے ہیں کہ دن میں آپ نے کیا کیا کیا؟ ایک دو کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ رات کو میرے والدین مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ایک دو کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ رات کو میرے والدین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دن اتنا یہ ٹائم آپ نے کہاں پہ گزارا، کن دوستوں کے ساتھ آپ رہے، کہاں کہاں گئے، مدرسہ کتنے بجے گئے، مدرسے سے واپس کتنے بجے آئے، سکول گئے تو سکول میں کیا کیا۔ نہیں، بالکل یہ رواج ہی نہیں ہے، یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ اس سسٹم کو، اس رواج کو معاشرے میں نافذ کریں، اپنے گھروں میں نافذ کریں۔ آپ کا بچہ کفیل آپ ہیں، کل وہ جب بڑا ہو جائے گا، 20 سال کا ہو جائے گا، 25 سال کا ہو جائے گا، اس کے بعد تو اس نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اس نے آپ کا نہ خیال رکھنا ہے، نہ احترام کرنا ہے، اس نے اپنے معاملات کرنے ہیں۔ اس کو واسطہ ہی نہیں کہ مثلا گھر میں کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، فیملی ہے، اس کی عزت جو بھی ہو، اس کا کیا واسطہ؟ اس نے وہی کام کرنا ہے جو اس نے بچپنی میں کیے تھے، تا 20-25 سال کی عمر میں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس کی وجہ سے ایک بچہ جری سے جری تر ہوتا جا رہا ہے، جری سے جری تر۔ مثلا روزانہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ گھر سے آتے وقت مدرسہ کھیل رہے ہیں اسی حالت میں نہ آ جائیں، اور بعض بچوں کو تاکید کی گئی کہ جو کھیلنے کی چیزیں آپ لے کے آتے ہیں وہ نہیں لائیں۔ کل تحقیقاً پوچھا گیا آپ لے کے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن باہر جا کے دیکھا تو وہ اپنا اسلحہ بارود لے کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے والدین پوچھتے، اکثر والدین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے عزیزان؟ صرف ہم نے پیدا کیا ہے بچوں کو، پھر جس تیزی سے ہمارا معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے، روکنے کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کس طرح روکیں؟ آیا ڈنڈا ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے۔ اور کوئی اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ تھانے میں کوئی معاملہ جاتا ہے، ایک دم سفارش چلتی ہے، ادھر ادھر کے معاملات چلتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم بھی چور نکلتا ہے، وہ بھی پھر باہر آتا ہے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی معاملی چیزیں ہوتی ہیں اس پر تو کیا، نیچے سے لے کے اوپر تک پورا سسٹم خراب ہے ہمارا، نیچے سے الف سے لے کے یہ تک نظام خراب ہے۔ اگر کوئی قانون ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو، جس کی وجہ سے خصوصاً ہمارے نئے بچے عزیزان حیرانگی ہوتی ہے، ابھی سے اتنے جری ہیں، سینہ تان کے وہی کام کرتے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے، بالکل یعنی کہ سننا حرام ہے، سننا حرام۔ پھر ہم توقع کریں کہ کل ہمارے بچے کیا بنے، معاشرے میں اچھا مقام حاصل کریں، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی پروفیسر بنے، کوئی وکیل بنے۔ نہیں، اس طرح بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے عزیزان۔
اس لیے کوشش کریں جن کے بچے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، دوستی تو میں اس نتیجے دوستی تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، دوستی اصلاً ہونی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اتنا ماحول خراب ہے، اتنا ماحول خراب ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ دوستیاں اس وقت خطرناک بگاڑ رہی ہیں ہمارے معاشرے کو۔ آپ کی والدین جو ہیں، آپ کی سرپرستی آپ کے بچے کے اوپر نہیں ہوگی تو جو باہر کا بچہ ہوگا اس کو کیا ہے، اس کو واسطہ ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے کہ کوئی برائی اور برائی کر رہے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ مصیبت یہ مشکل، خطرناک مشکل یہ ہے، احساس نہیں ہوتا کہ میں کوئی برائی کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان؟ میں خود سنگ دل ہوں۔ سب سے بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں جو مربی ہوتا ہوں، جو استاد ہوتا ہوں، جس نے تربیت کرنی ہے والدین کی شکل میں، اساتذہ کی شکل میں، شیخ کی شکل میں، عالم کی شکل میں خود اس طرف مائل نہیں ہوں۔ بس میں نے اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہے، چاہے وہ بہرہروی کی صورت میں، چاہے وہ اچھائی کی صورت میں۔ خدا را خصوصاً والدین سے گزارش ہے، آپ کا بچہ 24 گھنٹے کیا کرتا ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کے علم میں نہیں ہوگا تو کل جب وہ بااختیار ہوگا، اس کے پاس طاقت آئے گی تو وہ تو پھر پوچھے گا بھی نہیں، اس کے معاملات ہوں گے۔ اس لیے 22 سال سے پہلے اپنے بچوں کو جیسا بنا سکتے ہیں بنائیں۔ 22 سال کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سدھرے یا کسی کو آپ سیٹ کرنے کی کوشش، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ خدا را سکول میں کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کتنا گھنٹہ کھیلتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو یقیناً نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے، بہت برا نکلنے والا ہے۔ کیوں؟ حرکات عجیب و غریب ہیں، قابل فہم نہیں ہیں۔ سب سے مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ والدین بے توجہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد